آپ کی جو چڑیا ہے وہ کافی تیز ہے اور اس نے آپ کو بڑی اچھی انفارمیشن دی ہوئی ہے. بالکل سر, ہم اس میں ایک ڈانسنگ فاؤنٹین وکاس صاحب اس میں ہم لا رہے ہیں, اور جو یہ جو ڈانسنگ فاؤنٹین ہے دیٹ وڈ بی دی ایکچوئل ڈانسنگ فاؤنٹین. سر یہ میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ دیسی ڈانسنگ فاؤنٹین نہیں ہے, دس وڈ بی امپورٹڈ فرام چائنا. ہیلو ایوری ون, ہم ہیں وائس آف سرین سے. دس از وکاس اتھر, جی ایم سیلز اینڈ مارکیٹنگ, نواز گروپ آف کمپنیز, DHA ملتان. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. انہوں نے ملتان کی ریئل اسٹیٹ میں اپنے آپ کو اپنا لوہا منوایا. یہ پرسنالٹی ریئل اسٹیٹ ملتان میں ہر طرح سے جانی پہچانی جاتی ہے. رٹس کے CEO عمر نواز. کیسے ہیں عمر آپ؟ اللہ کا شکر جی, آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ فائن, اللہ کا شکر. فرسٹ آف آل ویلکم ٹو جوائن اس ان آر اسٹوڈیو ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از رٹس آرکٹ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار دس اپرچونیٹی وکاس صاحب, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں رٹز آرکٹ کو بریف کر سکوں. رٹز آرکٹ سر, دس از اے 13.5 کنالز پروجیکٹ وچ از گراؤنڈ پلس 2. اینڈ سر یہ جو پروجیکٹ ہے یہ DHA کا 4th نمبر کمرشل ہے. CC04 از دا نمبر. ہم DHA کا جو بوسن روڈ سے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ 4th نمبر کمرشل ہے. اس کے ایڈجسٹنٹ سے بالکل ہی ساتھ اس کے DHA کا اپنا ایک آرکڈ ہے, اور ہمارا یہ پلاٹ جو ہے سر یہ وچ از اے ویری یونیک سیلنگ پروپوزیشن کہ ہمارا 4 سائڈ کارنر پلاٹ ہے. اور سر میں آئی کین آلسو اشور یو دس کہ DHA ملتان میں دس از دی اونلی ون جو 4 سائڈ کارنر پلاٹ ہے جس کے 3 سائڈ از پارک فیسنگ اینڈ 1 سائڈ از مین بولیورڈ. جو 300 فیٹ کا DHA کا مین بولیورڈ ہے اس کا فرنٹ ہے, اور باقی 3 سائڈ سے اس کے پارک فیسنگ ہے. سر جو رٹز آپ نے پوچھا کہ میں رٹز کو بریف کروں تو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام. رٹز ایکچولی مینز لگژری. جو ہمارے جو گروپ کا ویژن ہے, جو نواز گروپ آف کمپنیز کا ویژن ہے, وہ دیٹ از پرووائڈنگ لگژری اینڈ دیٹ از پرووائڈنگ دا بیسٹ امینٹیز ان DHA ملتان. سر ہمارے ماشاء اللہ امبریلا کے انڈر 2-3 پروجیکٹس ہیں جس کا موٹیو ہی صرف یہی ہے کہ ٹو پرووائڈ دا بیسٹ. اور رٹز نام رکھنے کا پیچھے جو سٹوری ہے سر وہ بالکل یہی ہے کہ اس کا جو ایکچوئل میننگ ہے دیٹ از لگژری. سو ہم نے اس لیے اس کا نام رکھا ہے رٹز آرکٹ, تو لگژری آرکٹ ان DHA ملتان. اینڈ آئی کین آلسو اشور یو دس کہ یہ DHA کا دا موسٹ پرائم بزنس ایڈریس ہوگا انشاءاللہ. جی عمر, مجھے یہ بتائیں کہ اتنی پرائم, اتنی لوکریٹو جو لوکیشن ہے یہ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کی؟ سر بینگ دی گراؤنڈ جول پروجیکٹ ان DHA ملتان, یہ آرکٹ جو تھا سر یہ نیڈ آف این آر تھی. ہم نے ایک گیپ دیکھا کہ DHA ملتان میں جتنے بھی ڈیولپرز ہیں دے آر گوئنگ فار ہائی رائز. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ کوئی بھی گراؤنڈ پلس 1 کا, گراؤنڈ پلس 2 کا کوئی بھی ڈیولپر یہ پروجیکٹ نہیں کر رہا. تو اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اس اپرچونیٹی کو آئیڈینٹیفائی کر کے DHA کا جو آلریڈی آرکڈ ہے وچ از نیکسٹ پلاٹ ٹو رٹز آرکڈ, ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے. اور اکارڈنگ ٹو دا کلچر, اکارڈنگ ٹو دا نارمز اینڈ ویلیوز آف DHA اینڈ اکارڈنگ ٹو نارمز اینڈ ویلیوز آف ملتان, پیپل آف ملتان, تو ہم نے یہ چوز کیا کہ ہم ایک آرکڈ ڈیزائن کر کے ہمیں گراؤنڈ پلس 2 کے پروجیکٹ پہ جانا چاہیے, نہ کہ گراؤنڈ پلس 8 اینڈ 4. جی عمر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے اتنی پرائم لوکیشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی اور ماشاءاللہ وہاں پر آپ اپنے اس پروجیکٹ کو لے کے آئے, تو اس کی سراؤنڈنگ اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن ذرا تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ ویورز کو پتہ چل سکے کہ یہ ایگزیکٹ لوکیشن کون سی ہے اور اس کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ اس میں کون سی پاپولیشن. یہ وکاس صاحب جو DHA کا ملتان کا بوسن روڈ والا گیٹ ہے اس سے انٹر ہوتے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ دس از 4th نمبر کمرشل, لارج کمرشل, جو DHA کا آلریڈی آرکڈ بنا ہوا ہے جس میں معصومز اور ڈفرینٹ کیفیز ہیں. یہ اس کے بالکل ساتھ والی اس کے وہ CC03 ہے, یہ CC04 ہے. دس از دا 4th نمبر کمرشل, 4 سائڈ کارنر. اس کی بیک سائڈ پہ بالکل اس کے پیچھے DHA ولاز ہیں جس میں 550 پلس جو ہاؤس ہولڈز ہیں وہ رہ رہے ہیں. اس کے بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ عسکری 3 ہے, اس کے بالکل ہی ایڈجسٹنٹ میں پریمیم ہومز بائی DHA بن رہے ہیں. اس کے بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ ہمارے بالکل ساتھ ہی سرین ولاز بنے ہیں جو ہمارے ہی کمپنی کا, نواز گروپ آف کمپنیز کا ایک اپ کمنگ پروجیکٹ ہے ولاز کا. تو سر یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فور کاسٹنگ پر نہیں ہے الحمدللہ. اس کے اپروکسیمیٹلی ارد گرد سے 2000 پلس اکاموڈیشنز
ان 2025 ہوں گی. تو سر جو یہ پروجیکٹ ہے، یہ جو لوکیشن ہے، یہ جو امینٹیز ہیں، یہ جو پرائم بزنس ایڈریس ہے، یہ الحمدللہ ماشاء اللہ سے آئی کین ایشور یو کہ دس وڈ بی دا بیسٹ پرائم بزنس ایڈریس ان ڈی ایچ اے ملتان، اور اس جیسا کوئی پروجیکٹ ڈی ایچ اے ملتان میں انشاءاللہ نہیں ہے سر. جی عمر صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لائک نواز گروپ آف کمپنیز کا جو مدر پروجیکٹ ہے ان ڈی ایچ اے ملتان وچ از سرین ٹاور. بالکل جی. تو یہ سرین ٹاور سے کتنے کلومیٹر پہ جو ہے یہ رٹس آرکڈ، جو کہ نواز گروپ آف کمپنیز کا سیکنڈ پروجیکٹ ہے رٹس آرکڈ، یہ ان کا کتنا ڈسٹینس ہے سرین ٹاور کا اور رٹس آرکڈ کا؟ سر ڈی ایچ اے ملتان کے جو بوسٹن روڈ والا گیٹ ہے، اس گیٹ سے ریڈز آرکڈ از 300 میٹرز اوے اینڈ سرین ٹاور از 500 میٹرز اوے. تو سر یہ 200 میٹرز کا ڈسٹینس ہے. اس ٹوٹل ڈسٹینس میں صرف ایک کمرشل ہے، اس کے بعد ریڈز آرکڈ ہے. ان کے بالکل ہی ساتھ ولاز، ان کے بالکل ہی ساتھ ڈفرینٹ اور جو پروجیکٹس میں نے آپ کو بتایا عسکری ہے اور یہ ساری چیزیں، تو 300 اینڈ 500. تو ہمارے اور جو ریڈز میں ڈفرینس ہے ریڈز اور سرین میں، وہ 200 میٹرز کا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کمرشل اور اس میں ریزیڈینشل بھی ہے، اور اگر ریزیڈینشل ہے تو کتنے آلموسٹ اپارٹمنٹس ہیں، یا کس طرح کے اپارٹمنٹس آپ لوگوں کو بنا کے سر دینے میں جا تھوڑا رہے سا ہیں؟ پروجیکٹ بریف کرنا چاہوں گا کہ 13.5 کنال کا پلاٹ گراؤنڈ+2 کا پروجیکٹ ہے، جس میں گراؤنڈ+1 از کمرشل. اس میں سر فار دی ویری فرسٹ ٹائم ان ملتان ہم نے ڈبل ہائٹ شاپ، ڈیوپلیکس شاپ لانچ کی ہے، جس میں جو گراؤنڈ کی ہائٹ ہوگی دیٹ وڈ بی 13 فیٹس اینڈ جو میزنائن کی جو دوسرے فلور کی ہائٹ ہوگی دیٹ وڈ آلسو بی 13 فیٹ. تو جو ہماری گراؤنڈ فلور کی فرسٹ لیب ہے وہ 26 فیٹ پر ہے. تو سر یہ ویری فرسٹ ٹائم ہم نے ملتان میں یہ لانچ کیا ہے کہ 26 فیٹ ہائٹ پہ ایک کمرشل بلڈنگ آ رہی ہے. ویری نائس. اور اس کے اوپر ہمارے پاس جو فرسٹ فلور ہے اس پہ ہمارے پاس فوڈ کورٹ ہے. سر میں 10,000 اسکوائر فیٹس کا اوپن ٹو اسکائی ہم نے ایک فوڈ کورٹ لانچ کیا ہے، جس کے ایڈجسٹنٹ ڈفرینٹ برانڈز ہوں گے، ڈفرینٹ شاپس ہوں گی. وہاں ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ہمارے پاس کمرشل شاپس کی ہیں، آفیسز کی ہیں اور ایٹریز کی ہیں. جی ویری نائس. عمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لائک یہ ویسے بڑا کانفیڈینشیل رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، بٹ مجھے میرے سورسز سے پتہ چلا ہے کہ آپ پاکستان کے ٹاپ برانڈس جو ہیں وہ آپ اس رٹس آرکڈ میں لے کے آ رہے ہیں. آپ کے سم اور کچھ ایم او یوز ہو چکے ہیں، کچھ آپ کے ہو رہے ہیں. تو آپ یعنی کن برانڈس کو مدعو کر رہے ہیں اس آرکڈ میں لانے کے لیے؟ اور اسپیشلی جو میری انفارمیشن ہے کہ آپ اس کو ایک بڑی بیسٹ فوڈ چین دینے جا رہے ہیں. اس میں ڈفرینٹ برانڈز، وہ برانڈز جو ملتان میں اویلیبل نہیں ہیں. سر بالکل آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ 50% ٹھیک ہے کہ ہم اس کو کانفیڈینشیل رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی ایک جگہ میں آپ کو یہاں کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل اینڈ نیشنل بوتھ. سر ہم جو دونوں چیزوں پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ماشاء اللہ سے سر ہم نے 15+ جو کہ 15+ ہم نے برانڈس کے ساتھ ایم او یو سائن کر لی ہیں وقاص صاحب. اور کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب ساری چیزیں فائنلائز کر لیں تو ایک ہی باری ہم اس ساری چیزوں کو لانچ کریں، اس کا ایک لانچ ایونٹ کریں جس پہ ہم نے جتنے بھی ایٹریز ہیں، جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں، جتنے بھی برانڈز ہیں، ان کے ساتھ ہم نے سائن کر لیا ہوا ہے. ہم ایک ہی دن ان ساری چیزوں کو لانچ کریں. اور انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ کی میری ڈسکشن ہوتی، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 45 ڈیز میں ہم اپنا گراؤنڈ فلور آپریشنل کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آپریشن کرنے ساتھ ہی ہم ایک ایونٹ کریں گے جس پہ، تو اس پہ ہم یہ سارے برانڈس کو وہ کریں، اس کو لانچ کریں. اور سر ہمارا جو مین فوکس ہے وقاص صاحب وہ یہ ہے کہ ہم ادھر لائیولی نیس لانا چاہتے ہیں، ادھر اس کو بہت لائیو رکھنا چاہتے ہیں. لائف سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا. مجھے پتہ چلا ہے جیسے ہم نواز گروپ آف کمپنی کے ہر پروجیکٹ کی ایک یونیکنیس ہے. لائک سرین ٹاور جو ہے وہ پنجاب کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ ہے، گراؤنڈ+35. تو پورے پنجاب میں اتنی بڑی ٹالسٹ بلڈنگ نہیں ہے. لائک اسی طرح سے رٹس آرکڈ میں جو چیئرمین ہیں نواز گروپ آف کمپنیز کے ملک طاہر نواز صاحب، وہ کوئی ایسا ڈانسنگ فاؤنٹین لے کے آ رہے ہیں جو ساؤدرن پنجاب میں بالکل نہیں. اور یہاں کے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ ایک کلب کر رہے ہیں، ایک ڈانسنگ فاؤنٹین کو اور پلس ساتھ میں فوڈ کی چینز کو. تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا بریف کیجیے بالکل گا. سر آپ کی ماشاءاللہ آپ کی انفارمیشن کافی کریکٹ ہے. آپ کی جو چڑی ہے وہ کافی تیز ہے اور اس نے آپ کو بڑی اچھی انفارمیشن دی ہوئی ہے. بالکل سر ہم اس میں ایک ڈانسنگ فاؤنٹین وقاص صاحب اس میں ہم لا رہے ہیں.
اور جو یہ جو ڈانسنگ فاؤنٹین ہے دیٹ وڈ بی دی ایکچوئل ڈانسنگ فاؤنٹین سر. یہ میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ دیسی ڈانسنگ فاؤنٹین نہیں ہے. دس وڈ بی امپورٹڈ فرام چائنا, اور چائنیز کمپنی ہی ہے جو اس کو آ کے انسٹال کرے گی, اور پراپر ڈانسنگ فاؤنٹین ہوگا. اور بالکل آپ کی سر یہ صرف ساؤتھ پنجاب نہیں, آئی بلیو کہ یہ پاکستان میں دس وڈ بی اے یونیکنیس کہ کمرشل پروجیکٹس میں سے, ریزیڈینشیل میں تو کافی دیکھے ہیں لیکن کسی بھی کمرشل پروجیکٹ میں نہیں دیکھا, اس نوعیت کے پروجیکٹ میں نہیں دیکھا کہ گراؤنڈ پلس 2 کے پروجیکٹ میں ہوں, آپ کے پاس لمیٹڈ انوینٹری ہو اور اس میں آپ ڈانسنگ فاؤنٹین کریں. تو میں نے اس طریقے سے پہلے دیکھا, تو اس میں ہم بالکل سر ایک انکارپوریٹ کر رہے ہیں. ہم اس میں جو ہمارا ویژن ہے سر وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میکسیمم پروفیٹیبلٹی فرام دس پروجیکٹ. ہمارا جو ویژن ہے وہ وی آلسو وانٹ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی اینڈ وی وانٹ ٹو الائن آر ویژن ود ڈی ایچ ایز ویژن. تو ہم ادھر بہتر چاہتے ہیں کہ اچھے برانڈز آئیں, اچھی چیزیں آئیں, اچھا رش لگے اور بہت ہی لائیو ہو ہمارا جتنا بھی آرکیڈ ہے. ہماری یہی بھی ایک کوشش بھی یہی ہے کہ ہم ان برانڈس کو لائیں جو آلریڈی پہلے ملتان میں نہیں ہیں, وہ انٹرنیشنلی ہیں, نیشنلی ہیں, ڈفرینٹ شہروں میں ہیں لیکن ملتان میں نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ رش لے کر آئیں اور وہ لوگ لے کر آئیں اور لوگوں کو وہ ویلیو ایڈیشن دیں, اس ڈی ایچ کی کمیونٹی میں ویلیو ایڈ کریں. عمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ رٹس آرکڈ کی لانچنگ کے بعد اسپیشلی اگر ہم ڈسکس کریں بزنس کمیونٹی کو, تو کیسا رسپانس ہے بزنس کمیونٹی کو لے کے کہ لوگوں کو یہاں پر بزنس کی بھی ایک اچھی, یہاں ریزیڈینشیل آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر آپ ایک اچھی بزنس ہب میں بیٹھ کے ایک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور بزنس کریں, تو لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ سر ماشاء اللہ الحمد للہ ویری ویری گڈ رسپانس. ہمیں بہت ہی اپریسیشن ملی ہے ہماری بزنس کمیونٹی سے. ملتان کے جو ریئلٹرز ہیں, ملتان کے جو بزنس مین ہیں, جو ڈی ایچ اے کے ریزیڈنٹس ہیں, ڈی ایچ اے کے آفیسرز, ڈی ایچ اے کی مینجمنٹ, الحمد للہ ماشاء اللہ سر ہمیں بہت, یہاں تک کہ سر جو ہمارے ساتھ اور ڈیولپرز ہیں ان سے بھی ہمیں بہت ہی زیادہ اپریسیشن ملی ہے, کیونکہ دس از ون آف اے کائنڈ پروجیکٹ ان ڈی ایچ اے ملتان, جو ابھی تک اور نہ کسی نے ایسا پلان کیا ہے, نہ ابھی تک کوئی لانچ ہے, نہ آج سے پہلے کوئی ایسا لانچ ہوا. تو یہ سر ایک گراؤنڈ جول پروجیکٹ بننے جا رہا ہے ڈی ایچ اے کا, جس میں انشاءاللہ ڈی ایچ اے کا بھی نہیں سر, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ملتان کا ایک گراؤنڈ جول پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. تو جی یہ سر اس پہ انشاءاللہ. اپریسیشن جو ہے وہ الحمد للہ ماشاء اللہ سر صرف ملتان سے نہیں سر, لاہور سے, پنجاب سے, ہر طرف سے جو بھی آتے ہیں, جو بھی ڈی ایچ اے کو دیکھتے ہیں کہ یہ پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب ہے, تو وہ اپریسیٹ ہمیں بھی کرتے ہیں کہ اس میں ہم جو ویلیو ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں وہ دیٹ از اے ویری بگ ویلیو ایڈیشن اینڈ دیٹ وڈ ایکچولی ایڈ ویلیو ٹو ڈی ایچ اے ملتان. جی عمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کچھ برانڈز ایسے ہوتے ہیں جو اپنا آؤٹ لیٹ بائی نہیں کرتے, بٹ وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اتنی خوبصورت جگہ پر وہ آئیں جہاں پر آپ کا واک ان بہت زیادہ ہوگا, جہاں پر لوگ بہت زیادہ آپ کو آنا پسند کریں گے. تو ایسے برانڈز کے لیے آپ نے کوئی رینٹل اپورچونٹی رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کا آؤٹ لیٹ بائی نہ کریں بٹ رینٹل ییل پہ آ سکیں وہ؟ سر بالکل رکھی ہوئی ہے, اینڈ آئی ول آلسو لائک ٹو ٹیک دس اپرچونیٹی ہیئر ٹو ویلکم آل دا برانڈس, آل دا کمپنیز جو کہ لیز ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو آسک دیم ٹو کم اینڈ کانٹیکٹ ود اس اینڈ گیٹ ان ٹچ ود اس اینڈ سو دیٹ وی شوڈ ڈسکس دیز تھنگس کہ ہم اس کو بالکل ہی اس کو سیل بھی کر رہے ہیں اور اس کو ہم لیز ایگریمنٹس بھی اسٹارٹ ہم نے کر دیا ہوا ہے. آن ویری لائٹر بورڈ عمر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ سارا بیچ دیا ہے یا ابھی لوگوں کے لیے کچھ آپشنز ہیں کہ وہ آئیں اور اس اپورچونٹی کو اویل کر سکیں؟ نہیں سر بالکل, ہم نے ایک اچھا پورشن ہم نے بیچ دیا ہوا ہے, اور بٹ اسٹل وی ہیو ویری ویری گڈ اپرچونیٹیز. دا انوینٹری از ویری لمیٹیڈ انوینٹری ہے ہمارے پاس. تو میں چاہوں گا کہ ملتان کے لوگ اور جو ہمارے نیبرز ہیں اور جو ڈی ایچ اے کے لوگ ہیں وہ آئیں, اس اپرچونیٹی کو اویل کریں, ہمارے لانچنگ ریٹ سے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو میکسیمم ہمیں جو ریچ دیں, اور اس ایسی پراپرٹی میں, ایسی انویسٹمنٹ میں, ایسی ہمارے میکسیمم جو ہمارا آر او آئی ہے اس میں آئیں اور ہمارا ساتھ دیں اور اپنی ایک اچھی انوینٹری لاک کریں ہمارے ساتھ. جی عمر صاحب تھینک یو ویری مچ. ون مور امپورٹنٹ کوشچن, جنہوں نے آپ کے ساتھ انویسٹ کیا ہوا ہے, تو کیا آپ نے ان کے لیے بھی کوئی ایسا آر او آئی بنایا ہے کہ اگر کوئی ایگزٹ کرنا چاہتا ہے, آج کرنا چاہتا ہے, آفٹر 6 منتھ کرنا چاہتا ہے, آفٹر 1 ایئر کرنا چاہتا ہے, تو کیا آپ ان کو کوئی ایک اپروپریٹ
ROI کے ساتھ ایگزٹ دیں گے یا کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل ڈسکس کیجیے گا دیکھیے پلیز. جی، بینگ دا ڈیولپر، بینگ دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف رڈز آرکڈ، سب سے پہلے تو دیکھیں میرا جو اپنا ٹرسٹ ہے وہ میرے پروجیکٹ پہ الحمد للہ 110% ہے. تو اس لیے آئی کین بلنٹلی اینڈ آئی کین اوپنلی سے کہ بالکل ہی ہم اس میں بائی بیک پالیسی بھی آفر کرتے ہیں. کوئی بھی ہمارا اینڈ یوزر، کوئی بھی ایسا ہمارا کسٹمر جو کہ ایگزٹ لینا چاہتے ہیں، ہم اس کو ویری گڈ ROI ہم اس کو ایگزٹ دیں گے. ہم اس کو اس سے جو بھی پروڈکٹ اس نے لیا ہم اس سے بائی بیک کریں گے آن اے ویری گڈ پروفٹ ریٹس. تو یہ میرا اپنا ٹرسٹ ہے جی DHA پہ، ہمارا اپنا ٹرسٹ ہے ہمارے اپنے پروجیکٹ پہ. تو اس لیے آئی کین بلنٹلی سے کہ ہم بالکل ہی ان کو ROI دے رہے ہیں. کوئی بھی ایسے پروجیکٹ نہیں ہوگا جو ود ان اے ویری شارٹ اسپین ان کو ROI کے ساتھ ان کو ایگزٹ دے گا. لیکن ہم بائی بیک بھی کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک الحمدللہ کوئی بھی بائی بیک ہمارے پاس نہیں آیا. میں آپ کو سر ابھی بالکل ایک چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آن اے ویری ریسنٹ ٹائم یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک میرے بڑے کلوز ہیں، وہ انہوں نے میرے سے ایک پراپرٹی بائی کی ان رڈز. تو میں نے سر ود ان 15 days ان کو میں نے 20 million کی اپریسیشن کے ساتھ ان کو آفر کی. ایکسیلنٹ. لیکن انہوں نے وہ چیز نہیں دی. انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ ان کا بھی یہ ٹرسٹ ہے کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ بہت اچھا ٹرسٹ ہے ان کا. یہی ان کا جو فیڈ بیک تھا کہ یہ چیز میں اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر کے جانا چاہتا ہوں. یہ ایسی چیز نہیں ہے، ایسی پراپرٹی نہیں ہے شہر کی جو میں اس کو بیچنا چاہوں. جی عمر، اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں ہم نے بزرگوں سے بھی یہی سنا ہے کہ آپ پراپرٹی پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی لے لیں وہ ہمیشہ اپریشیٹ ہوتی ہے، کبھی بھی پراپرٹی ڈی ویلیو نہیں ہوتی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ نے کب لانچ کیا، اس ٹائم آپ کی کنسٹرکشن اپڈیٹ کیا ہے اور آپ کا کوالٹی آف ورک کیسا ہے؟ لاسٹ ویک آف اکتوبر ہم نے اس پروجیکٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کی تھی اور اس کے بعد سے لے کے آج تک سر، آج کے دن میں جنوری کے ہم فرسٹ ویک میں بیٹھے ہیں تو ہم نے سر الحمدللہ ماشاءاللہ 3rd سلیب پورنگ ہماری اسٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو سر اگلے 45 days میں ہم گراؤنڈ فلور کو آپریشنل کر دیں گے. سر ان 3 months ہم گراؤنڈ فلور آپریشنل کر دیں گے اور ٹوٹل اسپین کا بتا رہا ہوں آپ کو. اور سر آپ نے پوچھا کوالٹی آف ورک، تو سر الحمدللہ ہمارے جو گروپ کا ویژن ہے سر وہ بڑا لگژری چیزیں پرووائڈ کرنے کا ہے اور بڑی اچھی کوالٹی کی چیزیں. تو سر بیسٹ کوالٹی کی ہم نے چیزیں کی ہیں. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ویلکم اینی ون کہ جو بھی آنا چاہتا ہے ہماری آ کے کوالٹی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے وہ پلیز آئیں ہمارے ساتھ آ کے کوالٹی ٹیسٹ کریں. ہم ان کو پراپر تسلی کرائیں گے. ہمارے پاس بیسٹ چیزیں ہم نے اس میں وہ لگائی ہیں اور دس از آلسو دا پروجیکٹ کہ جو ہم فنش کر کے دے رہے ہیں ود آل دا فنشنگ جو ہم اس میں امینٹیز دے رہے ہیں. ہمارے پاس اس میں ماشاءاللہ سے سر 4 ایلیویٹرز ہیں جو کہ اس نوعیت کے پروجیکٹ میں 4 ایلیویٹرز کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن ہم نے 4 ایلیویٹرز دی ہیں. اس میں 2 سیپریٹ انٹرنسز ہیں اپارٹمنٹس کی، 2 انٹرنسز ہیں فوڈ کورٹ کی اینڈ فرسٹ فلور کی. اس کے علاوہ 4 فائر ایگزٹس ہیں ہمارے پاس. 10,000 اسکوائر فیٹ کا اوپن ٹو اسکائی فوڈ کورٹ ہے. تو سر اس میں وہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کی ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پر ہوتی ہیں. یس میں بھی یہی کہنے جا رہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ سارا کچھ دینے جا رہے ہیں. عمر، اس میں یعنی مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لائک میں نے سرین ٹاور کی کنسٹرکشن الحمدللہ ہماری رافٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، کام ہوتے دیکھا ہے. تو ملک طاہر نواز صاحب جو چیئرمین ہے اس گروپ کے، وہ ہر چیز کو اتنا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اتنا کینلی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوالٹی کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اسی طرح سے رٹس آرکٹ میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کوالٹی آف ورک جو ہے وہ بہت اچھا کیا جا رہا ہے اس کو آپ فائنلی. تو یہ کب تک آپ لوگوں کو اس کا پوزیشن دیں گے؟ سر انشاءاللہ ان دی سیکنڈ کوارٹر آف 2025 ہم اس کو فل 100% پوزیشن دے دیں گے گراؤنڈ سے لے کے اپارٹمنٹ تک. نیکسٹ 45 days میں ہم گراؤنڈ آپریشنل کرنے جا رہے ہیں، ڈانسنگ فاؤنٹین لائیو کرنے جا رہے ہیں اور 2025 کے سیکنڈ کوارٹر میں ہم اپنے اپارٹمنٹس کا بھی انشاءاللہ پوزیشن دے دیں گے. ہماری جو کمٹمنٹ تھی وہ 6 months میں تھی فرسٹ فلور کی، لیکن انشاءاللہ ہم 6 months میں اس کا پورا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کر کے اس کا گراؤنڈ +1 آپریشنل کر دیں گے انشاءاللہ. ایکسیلنٹ. جی رٹس کے CEO مسٹر عمر نواز کی باتوں سے یہ فیل ہوتا ہے، یہ آبزرو ہوتا ہے کہ آنے والے چند ماہ میں رٹس آرکڈ کی شیپ میں یہ ایک انتہائی خوبصورت وتھ ڈانسنگ فاؤنٹین لوگوں کو ایک بہترین انٹرٹینمنٹ کی جگہ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر لوگ آ کے اپنے فیملیز کے ساتھ بہترین اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے.
اینڈ عمر صاحب کی باتوں سے ایک چیز مجھے اور آبزرو ہوئی کہ ابھی کچھ تھوڑی سی آپشنز اویلیبل ہیں ان لوگوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہم دعوت دیں گے ضرور ایسے لوگ تمام ان لوگوں کو جو بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں, وہ ہمارا کنسٹرکشن ورک دیکھیں اور اس کے بعد انویسٹ کریں. تھینک یو ویری مچ مسٹر عمر نواز. I'm really grateful to you that you add your valued time in our Voice of Serene in our studio. Thank you. تھینک یو جی سر, آپ نے اپرچونیٹی دی اور مجھے بولنے کا موقع دیا, اپنے پروجیکٹ کو بریف کرنے کا موقع دیا. Thank you جی, جزاک اللہ.